لیکن یہ بیسک جو نام اس کا ہے تمام علوم کا، معلوم ہے کیا ہے؟ ان سارے علموں کا بیسک اور پرائمری ایک اوور آل جو ایک نام ہے، وہ نام ہے شریعہ۔ ہم جب شریعہ بولتے ہیں اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ارے میں نماز پڑھنا، سمجھ میں آئے؟ ایک چیز پر ہم شریعت لے لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ شریعت پورے ان تمام علوم کا نام ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں جس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جس کو آگے بڑھا رہا ہے، یہ پورا کا پورا جو ہے یہ شریعت ہے۔ اچھا صاحب، اب دیکھیے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں اس کی۔ یہ شریعت جو ہے اس کے 5 چیپٹر ہیں، 5 حصے ہیں۔ ایک تو ہے عقائد۔ اب عقائد جو ہے کم سے کم اتنی ضرور معلوم ہوگی، اردو جاننے والے ہیں، کہ عقیدہ اس کی جمع ہے عقائد، یہی ہے نا؟ سنگولر کیا ہے؟ عقیدہ، بلیو، اینڈ اس کا جو ہے پلورل کیا ہوگا؟ بلیوز۔ اگر عقیدہ جو ہے بہت ایک ہی کوئی چیز ہوتی کہ صاحب ایک بات ماننے کا نام عقیدہ ہے، تو پھر اس کا پلورل بھی نہ ہوتا کوئی۔ پلورل ہونا، جمع ہونا اس بات کو بتلا رہا ہے عقیدہ ایک بات کے ماننے کا نام نہیں ہے، عقیدے میں بہت سی چیزیں ہیں۔ سمجھا؟ ابھی بتا رہا ہوں، اس کے لیے کہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے، اس واسطے آج بات شاید پوری نہیں ہوگی جو بات چل پڑی۔ دیکھیے مثلا عقیدے میں اللہ کو ماننے کی بات ہے، تو یہ خود ایک بات نہیں ہے، اس واسطے کہ اللہ کی ذات کو ماننا ہے اور اس طرح ماننا ہے کہ اس کی تمام صفتوں کے ساتھ مانو، ذات کو الگ صفتوں کو الگ نہیں کرو۔ پھر یہ کہ اس کی ذات جس طرح سے ہمیشہ کے ہے اور ہمیشہ کے لیے، وہ اپنی تمام صفتوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ بات اتنی عظیم ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں بنی، جتنے گروپ بنے، آپ دیکھا جائے تو وہ بنیادی طور پر یہیں سے فرق ہوا۔ لوگوں سے پوچھیں آپ، بھائی مانتے ہو خدا کو؟ چاہے اس کا نام وہ بھگوان رکھتے ہوں، چاہے گاڈ رکھتے ہوں، چاہے وہ اللہ کہتے ہوں، پرمیشور کہتے ہوں، کچھ بھی کہتے ہوں، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وہ سمجھ میں آیا؟ جھگڑا پھر کہے میں ہے، اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں تو آپ ان کو موحد کہتے ہیں کیا؟ سمجھ میں آیا؟ کیوں نہیں موحد کہتے؟ فرق جو ہے وہ صفات کے ماننے میں آیا ہے، ذات کو وہ بھی مان لیں، ذات کو آپ بھی مان لیں، فرق ہے صفتوں کے اندر۔ آپ جتنی صفتوں کے ساتھ اللہ کو مان رہے ہیں، وہ ان تمام صفتوں کے ساتھ اس طریقے پر اللہ کو نہیں مانتے، اس میں فرق آیا۔ مثال کے طور پر اب ہم جو اب تک تقریر کر رہے ہیں، مجھے آج اور 10 منٹ 5 منٹ پہلے ہی کر دیا، دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی عجیب لوگ ہیں بھائی۔ 41 سورہ الملک آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم۔ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تھوڑا ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔ بات اس پر چل رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کو بتلایا ہے انسان کو۔ خلاصہ تو اس کا یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو انسان بنا کے پیدا کیا اور تمہارے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ جو اور مخلوق میں نہیں ہے، تو آخر ان کا کوئی مقصد ہوگا، اس مقصد میں استعمال ہونا چاہیے ان صفتوں کو، ان صلاحیتوں کو، ان ذریعوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں۔ یہ اس طرح تو نہیں کہ اللہ نے صلاحیتیں تو دی تھی اعلیٰ اور تم جو جانوروں کو نہیں دی اور تم جانوروں کی طرح سے زندگی گزارو، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ آنکھ اور کان اور اسی طرح سے دل، یہ دراصل ذرائع ہیں علم کے۔ بات اس پر چل رہی تھی کہ علم جو ہے یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں جس طرح اللہ کے پاس سے آئی ہیں، علم جو بہت بڑی نعمت ہے اور ساری نعمتوں کی جڑ اور بنیاد ہے، وہ بھی اللہ کے پاس سے آیا ہے، کوئی اور اس کا ذریعہ نہیں ہے۔ تمام صفتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر کوئی درجہ بندی کی جا سکتی ہو، جو نہیں ہو سکتی، اگر کوئی درجہ بندی ہو سکتی ہو تو اللہ کی تمام صفتوں میں علم کی صفت درجہ اول پر ہے۔ کیونکہ ہم دنیا میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی علم ہے تو اور کوئی کام ہو سکتا ہے، جب علم ہی نہیں اس طرح سے تو کیا کام ہوگا؟ تو سارے کاموں کی جڑ اور بنیاد علم ہے۔ فلانے صاحب جو ہیں وہ سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ڈسکور کی ہے فلاں چیز۔ ارے بھائی تو یہ جو ڈسکوری ہے اس علم کی بنیاد پر ہے کہ جہالت کی بنیاد پر ہے؟ تو تمام تحقیقات، ریسرچ، تو جو بھی کچھ ہے اس سے پہلے جو ہے وہ علم ہوگا۔ علم اصل الاصول ہے،
اور یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ فلانا علم جو ہے یہ فلانے آدمی نے اس کا موجد فلاں ہے اور فلانی چیز کا موجد فلاں ہے. موجد نہیں ہے، وہ تو اصل تو موجد اللہ سبحانہ و تعالی ہیں. اس پروسیس کے ساتھ گزار کر کے جب وہ انسان کے ذریعے سے وہ چیز سامنے آتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ موجد ہے. حقیقتاً وہ مظہر تو ہے، موجد نہیں. موجد اللہ ہے، وہ تو اظہار کرنے والا ہے، کیونکہ ذریعہ جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا. میں اس پر یہ بات کہہ رہا تھا گزشتہ ہفتے کہ شریعت جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک یوں کہیے کہ ایک شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے. علم کے بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم کہہ دیتے ہیں شریعہ. میں گزشتہ ہفتے کہہ رہا تھا ایسا نہیں، بلکہ شریعت جو ہے وہ تمام جتنے بھی علوم ہیں ان سب کے گروپ کا نام ہے شریعہ. یہ بات میں پچھلے ہفتے کہہ رہا تھا، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بھئی شریعت دراصل 5 حصے ہیں اس کے. ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ عقائد ہے. تو اب عقیدے کی بات جب ہم کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 2-1 باتیں ہیں میاں، بس اس کا نام عقیدہ ہے. اس پر میں کہہ رہا تھا کہ ایک وحدانیت، عقیدہ وحدانیت، اللہ کی یکتائی کا عقیدہ جو ہے وہ خود بہت وسیع ہے کہ تمام صفتوں میں آخر اللہ کی 99 صفتی نام ہیں. سمجھا ہے کہ نہیں؟ 99 نام. تو یہ نام کیا ہیں؟ ہم دنیا میں بھی جو نام رکھتے ہیں، انہوں نے کہا آپ جو ہیں حافظ صاحب ہیں، انہوں نے کہا صاحب آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا صاحب آپ جو ہیں وہ انجینئر صاحب ہیں، آپ جو ہیں وہ قاری صاحب ہیں. یہ کیا ہوا؟ ان ناموں سے پکارتے ہیں آپ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایک وہ بات موجود ہے جس کو یہ لفظ ریپرزینٹ کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ قاری صاحب کہتے ہیں مطلب کیا ہے؟ ان کو قرات آتی. حافظ صاحب کہتے ہیں مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو حفظ قرآن ہے. تو اللہ کے 99 جو نام ہیں صفتی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے اندر یہ صفات ہیں، اور اس کا یہ بات یہ نہ مطلب سمجھیے کہ جب صفات جو یہ نام جو ہیں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں صفات کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 99 نام ہے تو بس اللہ میاں کے اندر 99 صفتیں ہی ہوں گی. بات یہ نہیں، صفات بے شمار ہیں. لیکن ہم ان 99 ناموں کو لیتے ہیں قرآن پاک سے اور حدیثوں سے کہ ان ناموں کا ذکر مختلف جگہوں میں قرآن پاک میں اور حدیثوں میں آیا ہے. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں صفاتی. سمجھا؟ ہم جب ساری صفتوں کو ہم نہیں جانتے تو ان کو ریپرزینٹ کرنے والے کون سے لفظ ہوں گے ہم کو کیا معلوم؟ ہم کو نہیں معلوم ہے. اللہ نے جو خود بتلا دیے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرما دیے ہم بھی کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کے نام ہے. نہ اللہ فرماتے نہ رسول فرماتے تو ہم کہاں سے اللہ میاں کا کوئی نام بتا دیتے؟ تو وہ 99 نام جو ہیں وہ علماء نے قرآن پاک سے حدیثوں سے نکالے ہیں. اللہ میاں نے کوئی لسٹ نہیں دے دی کہ یہ میرے 99 نام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لسٹ نہیں دی کہ دیکھو اللہ میاں کے 99 نام ہیں. بس یہی بات نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں تو اس لیے پہلے ذہن میں اس کو رکھیے گا. تو اللہ کے یہ تمام صفتیں جو ہیں یہ اس کا ہم دنیا میں اثر دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو میں بات اس کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کو ماننا جو ہے اس کی تمام صفتوں کے ساتھ ہے، اور جس طرح ذات میں کوئی شریک نہیں اسی طرح اس کی صفات میں اس درجے کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں. اس درجے کے اندر یہ لفظ رکھیے گیا. اس واسطے یہ چونکہ میں نے اس لیے زور دیا اس پر، عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں کہ صاحب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ذرا گلاس اٹھا دیجئے، آپ اس میں مدد مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ تو مدد مانگنا کہاں سے کفر ہو گیا؟ آئی بات سن. اس لیے میں نے وہ لفظ کہا تھا اس درجے میں. اس کا مطلب کیا ہے
کہ جن معاملات میں ہم ایک دوسرے سے مدد نہیں لے سکتے ان کے مدد دینے سے اوپر کی وہ چیز ہے. ان معاملات میں کسی سے مدد نہیں لی جائے گی، صرف اللہ سے لی جائے گی. مثلا اگر کون مرد وہ یہ کہے گا کہ صاحب کسی سے جا کر کہے بھائی مجھے بیٹا دے دیجئے، مجھے بیٹا، کون دے گا بیٹا؟ اس معاملے میں مدد نہیں لی جا سکتی کسی سے. گلاس مانگنا یہ ٹھیک ہے لیکن بیٹا نہیں مانگا جاتا کسی سے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو اسی طرح سے اور چیزیں ہیں. تو جن معاملات میں آپس میں ایک دوسرے کی نہ مدد لی جاتی ہے، نہ مدد کی درخواست کی جاتی ہے، نہ مدد کی جاتی ہے، ان معاملات میں صرف اللہ سے مدد مانگی جائے. ان معاملات میں جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے گی یہ شرک ہو جائے گا. یہی مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سمجھا؟ اب مثال کے طور پر آپ جو ہیں کسی کو کہیں السلام علیکم، نہیں، یا آپ کوئی شخص آیا آپ کھڑے ہو گئے تو آپ نے تعظیم کی، اس کی ریسپیکٹ کی، اس کو تو شرک نہیں کہیں گے. مطلق تعظیم، مطلق ریسپیکٹ جو ہے اس کو تو نہیں شرک کہیں گے. شرک کہیں گے کہ جو معاملہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا وہی معاملہ جب آپ دوسروں کے لیے بھی کرنے لگ جائیں تو یہ ہے شرک. اسی طرح سے وہ جیسے عبادت میں شرک کے معنی جو ہوں گے ویسے ہی استعانت، مدد مانگنے میں بھی شرک کے معنی ہوں گے. تو گھپلا نہ کریں، لوگ بہت گھپلا کرتے ہیں. تو شرک جو ہے وہ ان معاملات میں مدد مانگنے کا نام. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطلب یہی ہے. اچھا صاحب، تو توحید کا میں بات کہہ رہا، توحید کا مسئلہ بڑا وسیع ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ خالی اللہ کو ماننے والی بات ہوتی ورنہ دنیا میں جھگڑا نہ ہوتا. جھگڑا انہی باتوں میں ہے کہ اللہ کے یہ صفتیں ہیں اور ان صفتوں میں کسی دوسرے کو ہم شریک نہیں مانتے. جو شریک مانتے ہیں ہم ان کو مشرک کہہ دیتے ہیں اور اس عقیدے کا نام عقیدہ شرکیہ ہے. اور جو ان تمام صفتوں کے ساتھ اللہ کو مانے جو اس کی صفات ہیں اور اس میں کسی کو شریک نہ قرار دیں، یہی توحید ہے. اسی طرح سے عقیدے کا ایک حصہ جو ہے وہ رسالت ہے. میں مختصر لے کے چل رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عقائد تو معلوم ہوا عقائد میں ایک عقیدہ اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق ہے اور اسی طرح ایک عقیدہ جو ہے وہ رسالت سے متعلق ہے کہ رسول مانا جائے. اب دنیا میں ہم دوسروں کو ہم کافر کہتے ہیں. کیوں کافر کہتے ہیں؟ عقیدے میں ہمارے ساتھ شریک نہیں. بھئی کہاں شریک نہیں؟ کہ ہم رسول کو مانتے ہیں وہ رسول کو نہیں مانتے. صاحب رسول کو ماننے کے معنی کیا ہو گئے؟ رسول کے ماننے میں بھی گڑبڑ ہوئی ہے. بعض لوگوں نے تو یہ سوچا رسول کی ضرورت ہی کیا ہے ہی نہیں ضرورت. بس بندے اور خدا کے بیچ میں ڈائریکٹ جو بھی معاملہ ہے کیا مطلب ہے رسول کا؟ اللہ میاں قادر مطلق ہیں، وہ ہم کو جس راستے پر لے کر چلنا چاہتے ہیں اس راستے پر ہم چل رہے ہیں، ختم ہو گئی بات. یہ بھی ہوا. بعض نے جو ہے ایک دوسرے کنارے پہ پہنچا دیا اپنے کو، رسول کو مانا لیکن رسول جو ہے وہ ایسا ہو اس میں اور خدا میں فرق ہو ہی نہیں، ایسا رسول مان لیا. سمجھ رہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا کنارہ. اور تھوڑے سے نیچے کو اترے، انہوں نے کہا بھائی خدا کے خیر درجے میں تو نہیں، بالکل درجے میں تو نہیں. یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. آپ اگر لوگوں کے الفاظ کو دیکھیں، ان کے اشعار کو دیکھیں، ان کی تقریروں کو پڑھیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو ملے گی یہ چیزیں. اب کہا کہ صاحب یہ محمد اصل میں کیا ہے؟ یہ میم کا پردہ ہے ورنہ تو دراصل یہ احمد کیا ہے؟ دراصل میم کا پردہ ہے ورنہ تو احد تھے. کیا مانے ہو اس کے؟ کچھ سمجھ آتی نہیں بات. یہ تو یہ خدا بنا دیا. اسی طرح سے یہ بھی ہوا کہ بھئی چلو خدا تک نہ پہنچاؤ، رعایت کر لو، فرشتوں کے درجے میں تو رکھی دو. وہ سمجھے یہ تھے کہ ایسا سے درجہ ان کا بڑھ گیا، حالانکہ گھٹ گیا. اس لیے کہ رسول جو اگر خدا نہیں ہے تو خدا کے بعد پھر سب سے اونچے بھی وہ ہیں.
یہ نہیں سمجھا کہ فرشتے جو ہیں یہ درجے میں اونچے نہیں ہیں، فرشتے جو ہیں درجے میں رسول سے نیچے ہیں. اب کہنے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں؟ تو معلوم کیا ہوا کہ سوچا یہ تھا کہ رسول تو وہ ہونا چاہیے نہ کھانے کی ضرورت ہے اور نہ چلتا پھرتا ہو، نہ اسے سردی لگتی ہو نہ گرمی لگتی ہو، نہ اسے خوشی ہوتی ہو نہ غم ہوتا ہو. ایسا رسول ہونا چاہیے. یہ ایک ذہن میں بات بٹھا لی. اب وہ ایسا شخص کہ جس کو ہماری طرح کھانا ہے، ہماری طرح پانی پینا ہے، ہماری طرح اس کو سردی لگتی ہے، ہماری طرح گرمی لگتی ہے، ہماری طرح وہ خوش ہوتا ہے، ہماری طرح اس کو غم پہنچتا ہے، پھر ہم میں اس میں کیا فرق ہے؟ یہ رسول نہیں ہے. وہ نہیں دھوکہ ہوا تو لوگوں نے صاف انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے. ارے میاں یہ اپنی چوتراہٹ قائم کرنے کے واسطے انہوں نے رسول کا اپنا ٹائٹل لگا لیا ہے. دراصل یہ ہے، کیا فرق ہے ان میں ہم میں؟ یہ ایک دفعہ کی تماشا نہیں ہے. قرآن شریف تو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے لے کر ہر ایک رسول کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو اسی طرح نقل کرتے ہوئے بتا رہا ہے. نہیں مانا لوگوں نے. تو اب معلوم ہوا کہ عقیدہ رسالت جو ہے اتنا سمپل نہیں ہے، اس کی بھی تفصیلات ہیں. تو اگر اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو پھر وہ عقیدہ نہیں باقی رہتا صحیح. اسی طرح سے مسئلہ ہے آخرت کا، یہ ایک عقیدہ کا حصہ ہے کہ بھئی آخرت انکار کر دیا لوگوں نے. نہیں بھائی نہیں، کچھ نہیں بھائی، مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. ہم نے آج تک کسی کو اٹھتے نہیں دیکھا، کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے؟ صاف انکار کر دیا اس کا. قرآن شریف نے آخر اتنے دلائل اتنے دیے ہیں اس کے ہر طرح سے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ اس کا امکان ظاہر ہوتا ہے بلکہ یہ کہ یہ خبر دی کہ ہونا ضروری ہے. اگر قیامت نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیوانہ پن ہے، یہ پاگل پن ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. ہونا ضروری ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں بتلائیں قرآن شریف نے دلائل سے. تو عقیدہ کا یہ بھی ایک حصہ ہے. تو میں نے کہا کہ عقائد کا اگر بات دیکھا جائے تو مستقل کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں. یہ اسی واسطے لکھی گئی ہیں کہ یہ مختصر اور معمولی درجے کی چیز نہیں. تو ایک حصہ شریعت کا تو جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقائد. دوسرا حصہ آئیے تو وہ ہے عبادات. اب عبادات میں آپ کو معلوم ہے، میں اس پہ زیادہ تقریر نہیں کروں گا عبادات پہ. عبادات میں آپ کو معلوم ہے کہ بھئی کتاب الطہارت بھی ہے پاکی، اس میں کتاب الصلاۃ بھی ہے نماز پڑھنا، اس میں کتاب الصوم ہے روزہ، اس میں کتاب الزکوٰۃ ہے، اس میں کتاب الحج ہے. کیوں جی؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان عبادات کے مسائل کے واسطے کتنے والیوم لکھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ان میں آخر مسائل ہی تو ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو پیج یہ ہے وہی پیج یہ ہے، جو پیج یہ ہے سب کی فوٹو مشین کاپی کے اوپر کاپیاں کر کے سارے پیج لا کے رکھ دی. مسائل ہی تو ہیں وہ. اور اس سب کے باوجود کہ تفصیل کے ساتھ یہ سارے مسائل کتابوں کے اندر آ گئے، پھر بھی آج کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیے تو بعض دفعہ وہ بھی بغلے جھانکنے کھڑا ہو جائے گا، کرے بھائی کتابوں میں نہیں رہا مسئلہ ہے. تو اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی. معلوم ہوا کہ یہ عبادات جو ہیں یہ ایک وسیع میدان ہے اور حصہ ہے علم کا. تیسرا آپ آئیے، ایک تو میں نے کہا کہ عقائد، دوسرا علم ہے عبادات کا، جہاں آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی شریعت ختم ہو گئی. حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ صرف دو حصے ابھی آئے ہیں شریعت کے. تیسرا حصہ ہے وہ ہے معاملات کا، کہ آپ کس طرح سے بزنس کریں، جس میں کتاب البیوع آتی ہے. خرید اور فروخت کیسے کریں گے، ایک لمبا چوڑا ایک ہے. آج اگر بزنس کے کتنے جو ہے صورتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ بس یہ آج جو امریکہ اور رشیا نے اور جاپان نے مل کر ایسی ایسی صورتیں نکال دی بزنس کی، پہلے لوگوں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی تھی. ارے میاں فقہ تو پڑھ کے دیکھیے، فقہ کے اندر یہ مسائل آپ کو مل جائیں گے.
ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہاں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی شکلیں مختلف ہوتی آ رہی ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن ہیں مسائل موجود ہیں. اب ہم جب مشکل کیا پیش آتی ہے کہ یا تو مجھے وہ مسئلہ کتاب میں ہے یا نہیں ہے, مجھے یہ پتہ نہیں ہے, یا پھر یہ کہ آج جو صورت ہو رہی ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے. اگر یہ دونوں چیزیں معلوم ہو جائیں, یقین کریں, تو کوئی یہ بات نہیں ہے کہ آج شریعت اس کا یہ چیپٹر جو ہے وہ ایمٹی ہو, ایسا نہیں ہے, موجود ہے. اسی واسطے وہ حضرات اگرچہ انگلیوں پر گننے جانے والے ہیں, بلا شبہ یہ ہمارے قصور کی بات ہے, ہماری کوتاہی کی بات ہے. ہم اس امت میں جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں, یہ ہمارے بے انتہا غفلت کی بات ہے کہ صاحب ہم ہر طرف تو دوڑتے پھرتے ہیں مگر اسی طرف نہیں آتے. جو لوگ ہیں اس کے ماہر, چند ایک ہی ہوں چاہے دنیا میں, ان سے پوچھ لیجیے. کوئی بھی شکل لائیے اس وقت جو دنیا میں بزنس چل رہا ہے, وہ بتائیں گے کہ یہ اس کا حکم شریعت میں کیا ہے. تو کتاب البیوع ہے, اس کی سینکڑوں صورتیں ہیں. اسی طرح سے کتاب الاجارہ ہے, رہن کا مسئلہ ہے, رینٹ کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے کتاب الرہن ہے, کس طرح سے چیزوں کو گروی رکھا جائے. اسی طرح سے کتاب السلم ہے کہ صاحب ادھار خرید و فروخت کس طرح سے ہونی چاہیے. کتاب الربا ہے کہ سود کے مسائل اور معاملات اس کے اندر آ رہے ہیں. سمجھ آیا, تجارتی سود ہے کہ ذاتی سود ہے, چیز کو چیز کے بدلے میں لینا ہے, چیز کو جو ہے قیمت کے بدلے میں لینا ہے, یہ تمام چیزیں اتنی موٹے موٹے والیوم اس کے اوپر ہیں. کتاب الشفعہ ہے, کتاب المساقات ہے, پانی دینے کا مسئلہ کھیتوں کے اندر. اسی طرح سے کتاب المزارعہ ہے, کھیتی کرنے کا مسئلہ. سمجھ آیا, کتنی قسمیں. میں تھوڑا سا پیچھے لوٹ کر میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ صاحب آج بزنس کے لیے جو کمپنیز قائم ہیں اس میں آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں پارٹنرشپ. کیا یوز کرتے ہیں؟ پارٹنرشپ. پارٹنرشپ کے معنی کیا ہو گئے؟ دو ہوں گے, دو سے زیادہ ہوں, مل جل کر کے بزنس کر رہے ہیں, یہی ہے نا بھائی پارٹنرشپ. لیکن آئیے آپ فقہ کے اندر, حدیث کے اندر اس کی بھی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں اور دونوں کا نام الگ ہے. آپ اس کو پارٹنرشپ کے علاوہ دوسرا انگلش میں کوئی لفظ نہیں لائیں گے, لیکن حدیث شریعت میں اس کے دو لفظ ہیں مستقل. ایک ہے المضاربہ اور دوسرا ہے المشارکہ. دو لفظ ہیں. مضاربہ تو کہتے ہیں ایسے پارٹنرشپ کو کہ ایک کا مال ہے اور دوسرے کا کی محنت اور اس کا عمل ہے, اس کو مضاربت کہتے ہیں. اور مشارکہ کہتے ہیں کہ صاحب دونوں جتنے بھی وہ جن کا بزنس ہے ان سب کا مال لگا ہوا ہے, پرسنٹیج جو بھی ہوگا, اس کو مشارکہ کہتے ہیں. انگلش میں کیا ایک ہی لفظ نہیں ہے دونوں کے لیے, پارٹنرشپ. اب آپ آگے تفصیل کرتے رہیے, لیکن نام تو ایک ہی ہے پارٹنرشپ. شریعت نے نام بھی الگ الگ دیے ہیں ہر چیز کے کہ صاحب یہ مضاربہ ہے, یہ مشارکہ ہے, اور دیکھ لیجئے فقہ کی کتاب میں اٹھا کر کتنی صورتیں اس میں نے کیا ہے, ان کے نام الگ الگ ہیں. تو میں نے کہا کہ ایک یہ کتاب المعاملات ہے کہ جس میں بیوع ہیں, اسی طرح سے اجارہ ہے, اسی طرح سے رہن ہے, اسی طرح سے شفعہ ہے, اسی طرح سے اس میں دین اور دیون قرضوں کے لینے کا مسئلہ ہے, اسی طرح سے اس میں مزارعت ہے, کھیتی کرنا, اسی طرح سے اس میں مساقات ہے, پانی کا مسئلہ, نہروں سے پانی لینا, دریاؤں سے پانی لینا, اس پانی کی فروختگی وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. پھر اسی کے اندر آپ چلیں تو کتاب المعادن ہے, معدنیات جو کیا کہتے ہیں اس کو, منرل ہے. اسی طرح سے آپ آئیے تو صاحب کتاب الفرائض اور المیراث ہے کہ نہیں, نہیں, کتنے اس کے تفصیلی مسائل ہیں. اسی طرح سے آپ آئیے تو کتاب الودیعہ ہے, کتاب الوصیہ ہے, کتاب الوقف ہے. کتنی تفصیل ان معاملات کے اندر آ رہی ہے, مالیات کے. تو یہ ایک حصہ ہے شریعت کا. اس کے بعد آگے آئیے تو معلوم ہوا ایک ہے کتاب المعیشہ, کس طرح سے آپ زندگی گزاریں گے. اس کے اندر حقوق آتے ہیں,
ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، شہر والوں کے حقوق، ملک والوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، سمجھ میں آئے؟ یہ سارے سب آئے اس کے شریعت کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے، ایک موقع مثال ایک بتا دے رہا ہوں میں، نبی ایک ہمیں آپ کے ہاں ہمیشہ سوئی بجے ہوتی رہے گی کیا؟ ہاں جی، 100 بجے ہوتی رہے گی، پھر بھول جائیں گے ہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کسی جو بھی آیت تھی اس کے ذیل میں جو بول رہے تھے، تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہ تو بہت لمیٹڈ اور بہت مختصر ہے، تو میں اس پر گزشتہ 2 ہفتے سے یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث مختلف قسم کے اور بڑے وسیع علوم کا مجموعہ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جن جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے اور جن باتوں سے اس کو واسطہ پڑ سکتا ہے یا پڑتا ہے، وہ ساری چیزیں ایک علم کی شکل میں قرآن پاک میں اور حدیثوں میں ہیں۔ تو میں نے اس پر یہ نکالا تھا، مثلا اصولی طور پر اگر قرآن اور حدیث کے جو علم ہیں ان کو دیکھیے تو ان کی یہ کیٹیگریز بن سکتی ہیں۔ مثلا ایک ہے علم ہسٹری، تاریخ جو ہے، بہت شکریہ حضرت، اچھا کیا آپ لیا ہے۔ ہسٹری میں بھی یہاں تو میں نے لکھ دیا کہ خالی تاریخ اقوام، قومیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہسٹری میں بھی 2 حصے ہیں، ایک ہے قومیں، دوسرے ہے بلاد، یعنی کیا کہیں گے، جغرافی، سمجھا؟ جغرافیہ جو ہے وہ بھی ہے ہسٹری کا حصہ ہی ہے نا، وہ بھی تو قرآن اور حدیث میں یہ بھی ملے گا جب قوموں کی تاریخ آتی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب ہسٹری کی بات کوئی نہ، اگر چاہے اس میں مثلا 4 یا 5 ہی باتیں کیوں نہ ہو، انسان کو ہسٹری سے دیکھنی پڑے گی، نہیں دیکھنی پڑے گی پھر سمجھنے کے لیے، ہسٹری کی طرف اس کو توجہ تو ہو گئی نا، تو اس کا مطلب یہی ہوا قوموں کی تاریخی کے بارے میں بھی۔ اسی طرح سے سیرت انبیاء، بایوگرافی اور پرافٹس، کتنی بڑی علم ہے مستقل ہی ہے۔ اسی طرح سے آثار اور شواہد قدرت کے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث میں ایک بڑا لمبا چوڑا اس کا ایک سبجیکٹ ہے۔ پھر اس کو دیکھیے تو اس کے اندر جو نیچے اس کے چیپٹرز کتنے بن رہے ہیں کہ جو قدرت کے جو آثار ہیں ان میں ارضیات، زمین، اور جو زمین کی اور جو چیزیں ہیں اس میں پہاڑ ہوں کہ اس میں معدنیات وغیرہ، ہر چیز اس میں آ گئی ہے۔ فلکیات، آسمانوں میں جائیے تو آسمانوں تک تو ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی پہنچی ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی تک نیچے نیچے ہیں۔ آسمانوں اور آسمانوں سے اوپر کی خبریں کہاں سے ملی؟ اگر ہیں تو ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث نے تو دی۔ اب ایک معراجی کے روایتوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو کتنے واقعات، کتنے حالات وہاں کے آپ کو ملتے ہیں۔ تو یہ تو ایک وہ علم ہے کہ جس کو آپ کہیں دنیا میں نہیں تلاش کر سکتے۔ اسی طرح سے بر اور بحر، سمندر اور سمندری چیزیں، اور فضا جس میں چاند، ستارے اور دوسرے سب سورج وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ حیوانات میں آپ جائیے، قرآن شریف میں اور حدیثوں کے اندر حیوانات کا مسئلہ ہے، موجود ہے، تو اس کو بھی دیکھیے۔ موسم اور اسی طرح سے ٹائم، سردی، گرمی، بارش، بادل، بجلیاں چمک رہی ہیں،
کڑک ہو رہی ہے، یہ سارے کیا کہتے ہیں، میٹرولوجی کیا بولتے ہیں اس کو بھائی. اور اسی طرح سے ٹائم، دن ہے کہ رات ہے کہ صبح ہے کہ شام ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کی سارے ایک مستقل علم ہے اور قرآن اور حدیث میں اس سے بحث کی گئی ہے. اگر یہ نہ ہو، آپ ظہر کی نماز کیسے پڑھیں گے، عصر کی نماز کس وقت پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز اپنے وقت پر پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آخر بحثیں ہیں کہ نہیں قرآن اور حدیث میں. سمجھ میں آیا کہ سایہ ایسا ہونا چاہیے اور فلاں ہو اور یہ ہو اور وہ، اور کیا بولتے ہیں اس کو شفق کیا کہتے ہیں انگلش میں جی، ریڈنس مت کہیے، کچھ اور بتائیے. شفق کا کوئی نام ہوگا اور نو ہورائزن مطلب ہوتا ہے رینبو، اور جو وہ ہوتی ہے وہ جو کمان کو بولتے ہیں. چلیے چھوڑیے، ہم ہی کون سے لکھے پڑے ہیں میاں. چلیے، تو یہ ہوا. اور غذائیں آپ دیکھیں کہ غذاؤں کے سلسلے میں تو مستقل ایک بحث چل رہی ہے، مفید غیر مفید، حلال حرام، سمجھ میں آیا، پینے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، ایک مستقل ایک علم ہے. قرآن اور حدیث میں کتنا بڑا چیپٹر ہے اس کا، ہے کہ نہیں. تو غذائیں ہوئیں. اسی طرح سے لباس اور ڈریس کا مسئلہ ہے. تو قرآن پاک میں تو اپنے خاص انداز میں کہہ دیا، اس کے بعد حدیث میں اس کو لے کے چلے، فقہاء نے اس کو لیا. تو بہرحال تو یہ مستقل یہ چیپٹرز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو کیٹیگری تھی علم کی، آثار اور شواہد قدرت، اس کے اندر اتنے علوم گھسے ہوئے ہیں. اچھا صاحب، آگے چلیں تو مقصد تخلیق، انسان کو کس لیے اور کائنات کو، یونیورس کو، یہاں تک کہ زندگی اور موت کو کس لیے اللہ نے وجود دیا ہے. ابھی آپ کی سورت کے شروع میں آ چکا تھا، نہیں آ چکا تھا. تو بہت بڑا یہ موضوع ہے، سبجیکٹ ہے قرآن پاک میں اور حدیث میں. اسی طرح سے موت اور بعد موت، موت کی حقیقت کیا ہے، کیسے آتی ہے، کس انسان کی کیسی موت ہوتی ہے، اس پر کیا گزرتی ہے، مرنے کے بعد کیا اس کا حشر ہونا ہے. موت اور بعد موت اتنا عظیم الشان یہ موضوع ہے قرآن اور حدیث کا. اس کے بعد آپ آئیے تو آخر میں پیشین گوئیاں مطلب کیا ہے، پروڈکشن جو ہے کیا ہوگا. اب وہ پروڈکشن تو اتنا وسیع ہے کہ جناب والا قیامت سے پہلے کیا ہونا ہے دنیا میں، اور قیامت جب آ جائے گی تو پھر کیا ہونا ہے آگے. تو یہ جو ہے پریڈکشن کم سے کم قیامت سے پہلے کے، یہ کون دے گا، کہاں سے ملے گا. قرآن اور حدیث میں موجود ہیں وہ پریڈکشن جو ہیں، وہ ہیں، ان کو دیکھا جائے تو مستقل ایک وہ ہوا. اب آئیے احکام، جس کو آپ فقہ کہتے ہیں. احکام، اس احکام میں کو دو حصے اگر آپ کر لیں، اوامر اور نواہی، کہ جن چیزوں کو حکم دیا کرنے کا وہ اوامر ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا وہ نواہی ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں تو پھر اس اوامر اور نواہی سے یہ پورا یہ چل رہا ہے نیچے. اس کے اندر کیا ہوئے کہ صاحب ایک تو ہے چیپٹر، ہم وہاں سے لے کے چلیں، کیا ہوا، مثلا عقیدہ، بیچ میں عقائد ہے نہیں لکھا ہوا. اس عقائد کو دیکھیں وہ کہاں کو جا رہا ہے، اس کے نیچے عقائد میں آئیے تو اس میں التوحید، الرسالہ، آخرہ، تقدیر، ملائکہ، جنت، جہنم، آسمانی کتابیں، یہ سب عقیدے کے اندر آتی ہیں. اچھا صاحب، ظاہر ہے کہ ان کے اندر بحثیں ہیں پھر ہر ایک چیز میں، جس کو میں نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں بھائی آگے چلیں. تو اب عبادات ہیں، عبادات کے نیچے آپ دیکھیں کتنی چیزیں آ رہی ہیں. طہارہ، اب طہارہ میں سب سے پہلا مسئلہ تو آئے گا کہ بھئی جس چیز سے آپ کو پاکی حاصل کرنی، تو معلوم ہوا پانی ہے، پانی کی قسمیں. آپ کہیں پانی کی قسمیں کیسے ہو گئی؟ جی پانی کی بھی قسمیں ہیں. وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے فقہ کی کتابوں کے اندر، حدیث سے لے کر کے پانی کی اقسام.
صاحب دوسرے ایک اور چیز ہے مٹی، وہ بھی پاک کرنے والی ہے نا، تو آ کر اسلام نے بتایا، لہذا وضو، غسل، تیمم۔ اب ظاہر ہے کہ جب جس طرح سے وضو اور غسل کے واسطے پانی چاہیے اور پانی کی بحث آئی فقہ کے اندر، تو جب تیمم مٹی سے ہوگا تو مٹی کی بھی بحث آئی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تیمموا سعیدن، قرآن شریف نے کہا تیمم کرو، تو اب بحث ہو گئی فقہ میں، سعیدن سے مطلب کیا ہے صاحب؟ کسی نے کہا خالص مٹی ہے جی، مٹی سے آگے کوئی چیز نہیں، کسی نے کہا کہ نہیں، مٹی کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب سمجھ میں آئے، وہ سب آئیں گی اس کے اندر۔ کسی نے کہا نہیں اور بھی جو مٹی سے لگی ہوئی ہیں جو چیز وہ بھی آ جائے گی۔ یہ فقہا کی باتیں میں بتا رہا ہوں، سمجھ میں آیا؟ مالکیہ اور شافعیہ اور حنابلہ اور حنفیہ نے کتنی لمبی چوڑی اس کے اندر بحثیں کی، تو آیا نا، پھر زمین کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے آگے چلیں تو نماز، اب کہنے کو تو بھائی نماز ہے، نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نہیں؟ پھر فرض نماز کے فرائض ہیں، فرض نماز کے فرائض ہیں، فرض نماز کے واجبات ہیں، فرض نماز کی سنتیں ہیں، پھر سنت نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں۔ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نوافل کی بھی اسی طرح سے۔ پھر اب آپ آئیے تو مکروہات ہیں، ہے نا؟ پھر نواقض ہیں، کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کتنا لمبا قصہ ہے۔ پھر ٹوٹ جانے کے بعد اس کے جوڑنے کی بھی کوئی صورت ہے کہ نہیں؟ اگر فاسد ہے جڑ سکتی ہے، باطل ہے جڑ نہیں سکتی، لیکن باطل میں بھی جڑنے کی ایک صورت ہے۔ دیکھا آپ نے، اتنی لمبی چوڑی بحثیں ہیں۔ تو ایک نماز ہی کیا ہوئی، وہ اچھے خاصی ہوگی۔ اچھا صاحب، اب آپ یہ روزے کے اندر، روزہ جو ہے کفارے کا روزہ ہے، رمضان کا روزہ ہے، نفلی روزہ ہے، منت کا روزہ ہے، یہ سارے مسئلے آتے ہیں۔ پھر روزہ ٹوٹ گیا، اب کیا کریں، کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے نہیں ٹوٹتا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اب زکوٰۃ کے اندر آگے چلیں تو بحث آئے گی کہ بھئی زکوٰۃ مال کی ہے، زکوٰۃ جو ہے سونے چاندی کی ہے، زکوٰۃ جانوروں کی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور زکوٰۃ اسی طرح سے عشر ہے، 10واں حصہ کھیتی کا، خراج ہے، جو بعض زمینوں کے اوپر خراج ٹیکس آتا ہے، وہ سب اس میں آئے گا۔ الحج والعمرہ، تو اب حج اور عمرہ تو مستقل کتابیں آپ کے سامنے ہیں حج اور عمرے کی، تو وہ ساری اس میں بحثیں آ جائیں گی۔ اور تلاوت قرآن کا مسئلہ، کیا مطلب تلاوت قرآن کا؟ علم تجوید، علم القراءات، ایسا مشکل ہے یہ علم القراءہ کہ جب میں پڑھاتا تھا، جب 3-4 سال اس کو پڑھا، اس میں وہ شاطبیہ ایک کتاب آتی ہے، علامہ شاطبی کی، نظم میں ہے، پوئم عربی کے اندر، اور صاحب کمال ہے، خود بیچارے نابینا تھے لیکن جن کی کتاب ہے وہ، اور اس کتاب کے 200 شرحیں کم سے کم علماء نے لکھا ہے کہ لکھی جا چکی ہیں، 200 ایکسپلینیشنز کتاب علماء نے لکھی ہیں انہیں اس فن کے۔ اتنی مشکل کتاب ہے کہ بس تعجب ہوتا ہے کہ بھئی اس آدمی کا دماغ تھک گیا تھا کہ اس نے جو ہے اس سمندر کو کس طرح سے کوزے میں بھرا، اور اشعار کے اندر، اور یہ بھی نہیں کوئی مکھی پہ مکھی مارنے والی بات ہے کہ فلاں نے چونکہ لکھا تو میں بھی ویسے لکھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ ہاں امام جزری نے یہ کام کیا کہ 10 قراءات، 10 قراءتوں، یہ تو میں 7 قراءتوں کو امام جزری نے علامہ شاطبی کے طرز پر 10 قراءتوں کے اوپر نظم لکھی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاطبی والی بات ان کو حاصل نہ ہو سکی، وہ چونکہ نقل تھی۔ سمجھا؟ یہ ہے کمال۔ تو میں نے کہا کہ وہ مستقل رہ گئے۔ ہمارے ہاں اس کے واسطے 8 سال پڑھنا ہوتا ہے، 8 سال پڑھیں تو جب جا کر کے آپ عشرہ کے قاری بنیں گے، سمجھے نہیں آپ؟ تو یہ مستقل علم ہے۔ تلاوت قرآن میں نے تو یہ کہا کس طرح آپ پڑھیں گے، تجوید الگ ہے، قراءات الگ ہے۔ اس سے میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ مختصر نہیں ہے،
کہ آپ نے قرآن بغل میں دبایا، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو ہیں یہ بس حرام کی کھا رہے ہیں سب بیٹھے. الدعاء والذکر، کتاب الدعوات آپ حدیث کے اندر مشکات میں پڑھ چکے ہیں، اس کے آداب الفاظ. اگر دعا نبی نہ سکھلا جاتے تو ہم کو تو مانگنا بھی نہ آتا. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، اللہ کے رسول سکھلا گئے کس طرح دعائیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے ذکر اور تسبیحات. التعلیم، تعلیم کا مسئلہ، اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے تعلیم کے معاملے پر. پھر محض یہ نہیں کیا سیکھو، کس طرح سیکھو، سیکھنے والے کے اوپر کیا ذمہ داریاں، سکھانے والے پر کیا ذمہ داریاں. یہ ایک مسئلہ آتا ہے. کیا بھائی آگے انجینئر؟ ہاں ہاں اچھا صاحب. اسی طرح سے التبلیغ کا مسئلہ ہے کہ تبلیغ میں بھی یہی بات آتی ہے کہ تبلیغ یہی نہیں کہ اٹھے اور چل دیے. قرآن شریف میں اگر بلغ کا حکم ہے تو پھر